السلام علیکم. دادی اور نئی نسل. دادی اور نئی نسل کی خاموش کہانی. ایک پرانا گھر وقت کی گواہی دیتا تھا. دیواروں ماضی کی سانسیں بس رہی تھی. وہاں ایک بزرگ خاتون رہتی تھی، تنہا، جس کا نام سکینہ تھا. بس اسے سب اماں جی کہتے تھے. اس کے چہرے پر سکون کی روشنی، مگر آنکھوں میں تنہائی کی نمی تھی. اماں جی کا دل بہت وسیع تھا، دعاؤں میں یاد رکھتی تھی. ان کی دنیا کبھی بہت بھرپور ہوا کرتی تھی، مگر سب کچھ بدل سا گیا. نئی نسل کا انداز جدا ہو گیا، رشتوں کی گرمائش کہیں کھو گئی، باتوں میں خلوص نہ رہا. ایک دن شہر سے اس کا پوتا ہے جس کا نام حمزہ تھا، بلکہ اس کے ہاتھ میں موبائل ہر وقت اور نظر سے اسکرین پر ہوتی تھی. وہ گھر آیا مگر گھر سے دور اپنی ہی دنیا میں گمسا ہو گیا. اماں جی نے مسکرا کر اسے دیکھا، دعاؤں میں اس کا استقبال کے مرض نے بس سر ہلا دیا، جیسے جب جذبات کی زبان بھول گیا ہو. اس کے بعد وقت نہیں تھا باتوں کا، وہ مصروف تھا اپنے ڈیجیٹل دنیا میں جہاں رشتوں کی اہمیت کم ہوتی ہے. رات کے کھانے پر سب اکٹھا ہوتے. ماں جی نے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا، محبت کا ذائقہ ہر لقمے میں تھا. مگر پوتا جلدی میں کھاتا رہا، اسے باتوں میں کچھ دلچسپی نہ تھی. وہ بس جلدی سے فارغ ہو جانا چاہتا تھا، پھر اپنے فون کی طرف لوٹ گیا. اماں جی خاموشی سے دیکھتی رہی. اس کے دل میں ایک سوال اٹھا کہ کیا یہی وہ نسل ہے نہیں جو اپنوں سے بھی دور ہو گئی ہے؟ وہ سوچتی رہی دیر تک خاموش، مگر کچھ کہنے کی ہمت نہ ہوئی. دل کی بات دل ہی میں رہ گئی. اگلے دن صبح کا وقت خوشگوار تھا. اماں جی صحن میں بیٹھی دعائیں کر رہی تھی. پرندوں کی آواز فضا میں گونج رہی تھی. وہ چاہتی تھی کہ پوتا ان کے پاس آئے، کچھ لمحے ان کے ساتھ گزارے، مگر کمرے مصروف اپنی دنیا میں گم بے خبر سا. ایک لمحہ ایسا آیا آخر کا جب بجلی چلی گئی اچانک گھر میں. انٹرنیٹ بھی ساتھ ہی بند ہو گیا. پوتا بے چین ہو کر باہر آیا، اسے سمجھ نہ آیا کیا کرے. تب اس کی نظر اماں جی پر پڑی جو مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی. انہوں نے نرمی سے اسے بلایا اور اپنے پاس بٹھا لیا پیار سے. جہاں وہ آیا مگر بیٹھ گیا. اب اماں جی نے کہانیاں سنانی شروع کی، اپنے بچپن کی یادیں تازہ کی. وہ دن جب رشتے زیادہ قیمتی تھے، وقت لوگوں کے لیے مخصوص تھا. پوتا خاموشی سنتا رہا دیر تک. پہلی بار اس نے غور سے سنا، ان لفظوں میں عجیب سکون جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہ کیا. اسے لگا جیسے کچھ کھویا ہوا مل گیا ہے. وہ لمحے جو سادہ مگر قیمتی تھے، وہ دل کے کسی کونے میں بس گیا. آہستہ آہستہ اس کا دل بدلنے لگا. اس نے موبائل کو ایک طرف رکھا، اماں جی کی باتوں میں کھو گیا. اب وہ سوال بھی پوچھنے لگا، ان کے ساتھ وقت گزارنے لگا. یہ تبدیلی اماں جی کو محسوس ہوئی. اس کے چہرے پر خوشی جھلکنے لگی. انہوں نے اسے دعائیں دی دل سے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا. پوتے نے پہلی بار محبت کو سمجھا کہ اصل خوشی کہاں چھپی ہوتی ہے، اور جو اسکرین میں نہیں ملتی بلکہ اپنے عمر کے ساتھ وقت گزارنے میں ملتی ہے. دل کے رشتے نبھانے میں ہوتی ہے. چند دن گزرے اور وقت آیا رخصت کا. پوتا واپس شہر جانے لگا، مگر اب وہ پہلے جیسا نہ تھا. اس کی آنکھ میں نرمی آ چکی تھی، اس کے لہجے میں اپنائیت آ گئی تھی. اس نے اپنی اماں جی کو گلے لگایا اور وعدہ کیا کہ جلد واپس آئے گا. اماں جی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر یہ آنسو خوشی کے تھے. انہوں نے اسے دعائیں دے کر رخصت کیا اور دل میں شکر ادا کیا کہ نئی نسل میں بھی روشنی باقی ہے، بس جگانے کی ضرورت ہوتی ہے، محبت سے راستہ دکھانا ہوتا ہے. یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ فاصلے صرف سوچ کے ہوتے ہیں. اگر دل چاہے تو سب ممکن ہے. نئی نسل کو بس سمجھانے کی ضرورت ہے، پرانی نسل کو صبر کی ضرورت ہے. تبھی رشتے مضبوط بن جاتے ہیں اور محبت ہمیشہ زندہ رہتی ہے. یہ زندگی کا اصل حسن ہے کہ نسلیں بدلتی رہتی ہیں مگر محبت کا رشتہ قائم رہتا ہے ہمیشہ. اگر سے وقت اور توجہ دی جائے تو ہر دور خوبصورت بن سکے. بس انسان کو انسان سے جوڑنا ہوگا اور دلوں کو قریب لانا ہوگا.